آپ میں سے کوئی جو ہے وہ سمرائز کرے گا لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی، جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان میں سے کوئی سمرائز کرے لاسٹ ٹائم ہم نے اسلامیات کے کون سے کوشچنس پڑھے تھے، یا کون سا لیکچر تھا، آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ اس دن دیکھی تھی؟ ہاں جی حفصہ بچے آپ بتائیں، لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا؟ جی بچے کیا ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ کوئی بھی سمرائز کر دے، تھوڑا بہت بتا دیں جو آپ نے پڑھا تھا. ہمیں بالکل یاد نہیں ہے. میم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا. جی جی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا بالکل. حضرت آدم، چلے میں ذرا ریوائز کر دیتی ہوں آپ کا. باقی کلاس میں آئیں گے تو آپ نے پچھلا لیکچر جو ہے وہ پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کل آپ کی اگر میرے ساتھ کلاس ہے تو آج آپ اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر پڑھ لے رہے ہو تو کل یہ لیکچر آپ پریپیئر کر کے آئیں گے. کل یہ میں نے آپ سے سننا ہے، جب آپ کلاس میں موجود ہوں گے اس کو آپ ریوائز کریں گے، آپ سنائیں گے، دین ہم جو فردر موو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں اتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تو وہ ہم نے دیکھے تھے، وہ 26 ہے، 26. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی کریشن کو بنایا، کس کس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا، لائک پہلے انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو جنات ہیں ان میں 4 مشہور فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد کرامن کاتبین کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں ہاروت اور ماروت کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جنات میں ہم نے صرف اور صرف عزازیل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. عزازیل کون ہے؟ عزازیل جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، اس کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ عزازیل. اور اس کو ایک فرشتوں کا سردار وہ بن گیا تھا. فرشتوں کا سردار وہ کیوں بن گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنا دیا تھا؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ دیکھا تھا کہ جو انسان ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ سر والا حصہ بنایا تھا، ان کا جو دڑ تھا وہ فرشتوں نے بنایا تھا. 40 دن تک آپ کا مجسمہ ایسے ہی پڑا رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی روحیں ہیں وہ ساری روحیں بنائی تھی، جس کو عالم ارواح بولتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے؟ پھر ان سے جو ہے وہ ٹوینس پیدا ہوتے تھے، جیسے ہم نے حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا، حابیل اور کلیمہ کا، قابیل کا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ والا قصہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مطلب مینلی ہم نے یہ چیز لکھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے پیغمبر تھے وہ کون سے تھے، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ دوسرے پیغمبر کون سے تھے جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا؟ ہاں جی، حضرت شیش علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان پہ پہلا صحیفہ جو ہے وہ ان پہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے ان کی جو ہے وہ ایج دیکھی تھی، وہ کتنی ہے، مطلب جو امپورٹنٹ کوسچنز ان کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں ہم نے وہ ڈسکس کیے تھے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی؟ ان کی ایج اس ٹائم میں 136 ایئرس تھی جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی ٹوٹل ایج کتنی؟ 950 230.
چلیے آج کا ہم لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. جی بچے کلیئر ہے لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا؟ ہاں جی لاسٹ ٹائم بچے ہم نے جو پڑھا تھا وہ کلیئر ہے سب؟ چلیں نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جو تیسرے نبی آئے تھے دنیا میں ان کا نام ہے حضرت ادریس. ٹھیک ہے، تھرڈ میسنجر آف اللہ المائٹی جو اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ادریس. یہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں. ٹھیک ہے، یہ جہاں پر پیدا ہوئے تھے آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں. یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پر بھیجا تھا؟ عراق میں بھیجا تھا. اچھا، جو پین ہے، جو قلم آج کل ہم یوز کرتے ہیں، پین کی انوینشن ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی. ٹھیک ہے، پین کی انوینشن کس نے کی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. یہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نمبر پہ پیغمبر تھے؟ تیسرے پیغمبر تھے. پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے، اور تیسرے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی بھی تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سوئی کی جو ایجاد ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی. نیڈل جو ہے وہ انوینٹ کس نے کی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، تو درزی کا کام سوئیوں سے بھی ہوتا ہے، تو سوئی بھی کس نے انوینٹ کی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹرانومی اور میتھس کے ایکسپرٹ تھے. اسٹرانومی کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایسٹرونامیکل آبجیکٹس کو، لائک سولر سسٹم یا جو اسپیس میں ساری چیزیں ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس کے ایکسپرٹ تھے وہ اسٹرانومی کے اور میتھس کے، میتھمیٹکس کے، مطلب جتنی بھی کیلکولیشن تھی اس کے وہ ایکسپرٹ تھے. اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ایسے کون سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی. بس یہ کوشچن ہے نا، ابھی تک ان کے بارے میں پوچھا گیا ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، تو پہلے نبی جو اللہ کہاں تعالیٰ پیدا ہوئے تھے؟ کے ہجرت کی تھی. جی جی جو پہلے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. اور ان کے اوپر جتنے صحیفے نازل ہوئے ان کی تعداد تھی 30 صحیفے ان کے اوپر نازل ہوئے. پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلا صحیفہ کس پہ نازل ہوا؟ حضرت شیش علیہ السلام پر، اور ان کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحیفہ نازل ہوا تھا. لیکن جو حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے ان کے اوپر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے یہ جو ہے نا وہ چوتھے آسمان پہ موجود ہے. مطلب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے نا جو حضرت جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام مجھے ان سے ملواؤ، کیونکہ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری موت کے وقت وہ آگے کر دیں، میں بھی کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے اوپر، ساتھ میں مطلب جب جا رہے تھے اوپر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، تو جب وہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ حضرت ادریس کی جان لے لیں. ٹھیک ہے، جب وہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت اسرائیل بھی اوپر سے آ گئے تھے، تو پھر انہوں نے ان کی جان لے لی تھی. تو حضرت ادریس ہے وہ چوتھے آسمان پہ موجود ہے، اور وہاں پر ہی کیا ہوا تھا؟ حضرت اسرائیل نے ان کی روح قبض کی تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میم. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو چوتھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ہم تھوڑا سا نا پیچھے سے بھی ریوائز کرتے ہیں. پہلے ان پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پیغمبر حضرت شیش علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اس کے بعد جو تیسرے پیغمبر ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے پیغمبر جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام. 1000 years after حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے کہ تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے، کوشچن آئے. یہ بیسیکلی جو یہاں پہ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں نا، جو یہاں پہ اسٹوری ٹائپ بنے ہوئے ہیں، یہ وہ پاسٹ پیپر کے کوشچن ہیں جو بی پی ایس سی میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا. اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی بھی قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور ان بتوں میں بیسیکلی جو ان کے 5 بت تھے وہ بڑے بت تھے. ٹھیک ہے، 5 بڑے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، لیکن ان کی ساری قوم جو ہے ویسے وہ بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے. لیکن بڑے بت کتنے تھے؟ 5. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے.
تو وہ بتوں کی بہت زیادہ پوجا کرتے تھے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطلب اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے بات کی، یہ بتوں کی پوجا کریں ٹھیک نہیں ہو رہے، یا میری جو قوم ہے اس کو ہدایت نہیں مل رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پہ روانہ کیا اور ان کی قوم پہ عذاب بھیج دیا تھا. اور جس کشتی پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ سوار ہو جائیں، اس کشتی کا نام ہے آرک. ٹھیک ہے، اس کشتی کا نام کیا تھا، آرک. اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 3 بڑے کمپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے. کتنے لوگ اس وقت کشتی میں سوار تھے؟ 80 لوگ. 80 لوگ کشتی میں سوار تھے. اور اس کے علاوہ جو اینیملس ہیں ان کا ایک جتنے بھی اینیملس ہیں ان کا ایک جوڑا تھا. اور کشتی کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ اور مطلب کشتی تو جب وڈ کی تھی، لیکن اس کشتی کا نام کیا تھا، آرک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جی بچے، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. نمبر 1 از حام، نمبر 2 سام، نمبر 3 از یافس، اور نمبر 4 از کنان. ٹھیک ہے. ان کے یہ 4 بیٹے تھے. اور ان کی وائف کا نام تھا وائلا. یہ آپ نے ان کی وائف کا نام یاد رکھنا. ان کی جو وائف اور ان کا جو بیٹا تھا کنان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو کشتی میں نہیں بٹھانا. اور کنان ویسے بھی یہ کہتا تھا کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا. تو میں نے جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں تھا گیا. مطلب وہ اپنے مطلب حضرت نوح علیہ السلام پہ نا وہ بلیو نہیں تھا کرتا. کنان بھی اور ان کی جو وائف وائلا ہے وہ بھی. اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا تھا کہ ان دونوں کو کشتی میں نہیں بٹھانا. تو جو کشتی پہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سوار ہوئے تھے ان کا نام کیا تھا، حام، سام اور یافس. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چوتھے پیغمبر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. ان کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. ان کے جو مطلب بڑے بت تھے وہ ان کی تعداد 5 تھی. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس کا نام کیا تھا، آرک، جس کے 3 کمپوننٹس تھے. اور 80 لوگ جو ہے اس وقت وہ اس کشتی میں سوار تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان. ان کی بیوی کا نام تھا وائلا. جبکہ ان کے 3 بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو جو ان کے 3 بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس، تو جب طوفان نوح جب ختم ہوا تھا نا، طوفان نوح 6 مہینے کے بعد یہ طوفان ختم ہوا تھا جو سیلاب آیا تھا. ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد. تو پھر 6 مہینے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے وہ ڈفرینٹ ریجن میں جا کر آباد ہو گئی. تو باقی جتنے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ باقی جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، وہ حضرت سام جو ان کے بیٹے سام تھے نا ان کی اولاد میں سے تھے. جی بچے میری بات سمجھ آئی ہے کہ باقی جتنے بھی پیغمبر آئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے وہ حضرت جو ان کے بیٹے تھے نا سام، ان کی اولاد میں سے تھے. تو اس کی وجہ سے جتنے بھی یہ ہمارے جیسے مسلمان ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، ان سب کے مذہب کو بولا جاتا ہے سامی مذہب. سامی آدمی مذہب کیوں ثانی، بولا جاتا ہے؟ جی ویسے کیا کہہ رہی ہیں؟ آدمی ثانی ان کو کہتے ہیں میم. جی آدم ثانی تو ان کو کہتے ہیں، لیکن میں سامی کہہ رہی ہوں. سامی جو ان کے بیٹے تھے نا سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، ان سے پھر جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ فردر پھر ان سے آئے تھے، ان کی اولاد تھے. تو جتنے بھی مذہب ہے نا، مسلمان، یہودیت، عیسائیت، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں مذہب سامی مذہب ہیں. اور ان کو سامی مذہب کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جو ہے نا وہ ان پیدا ہوئے تھے، مطلب سام سے آ رہے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میم. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو طوفان آیا تھا یا جو پانی کا طوفان تھا وہ کتنے دنوں تک رہا تھا؟ وہ 6 مہینوں تک تھا. 6 مہینوں کو آپ ڈیز میں کنورٹ کر لیں، کتنے ڈیز بنتے ہیں؟ 180 180. ڈیز.
180 ڈیز، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا کہ 180 ڈیز تک طوفان رہا تھا، 6 مہینے تک۔ تو یہ جو کشتی تھی، کشتی کا نام تھا آرک، یہ کہاں پر جا کر رکی تھی؟ کوہ جدی میں، کوہ جدی جو کہ ترکی میں ہے، کوہ جدی یا پھر ارارات ماؤنٹین، ٹھیک ہے، ارارات ماؤنٹینز میں یا پھر کوہ جدی جو ریجن ہے، جو پہاڑی ہے، وہاں پر جا کے کشتی رکی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس کا نام آرک تھا، اس کے 3 کمپارٹمنٹس تھے، اس میں 80 لوگ جو ہیں وہ سوار تھے، 80 پیپل، 3 ان کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ پھر جو حام سام ہے ان سے پھر جتنے بھی فردر پیغمبر جو دنیا میں آئے وہ کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت جو ان کے بیٹے سام ہیں ان کی اولاد میں سے تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ طوفان نوح جو ہے وہ کتنی ڈیوریشن کے لیے تھا؟ 6 منتھس کے لیے یا پھر 180 ڈیز کے لیے۔ اور جو کشتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ کہاں پر جا کے رکی تھی؟ کوہ جدی میں، ترکی میں، ارارات ماؤنٹینز ہے وہاں پہ۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ کون سا لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا لقب ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کو نجی اللہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور طوفان کے تقریباً 60 سال بعد تک جو ہے نا وہ یہ زندہ رہے تھے، 60 ایئرس آفٹر فلڈ۔ اور جو ایج تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ 950 ایئرس تھی۔ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی؟ 900. 12. ان کی ایج بھی 950 تھی، ٹھیک ہے، ان کی ایج بھی 950 تھی، اور جو حضرت شیش علیہ السلام تھے ان کی ایج 912 تھی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام 135 سال کے تھے تو حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور شیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ آف اللہ۔ شیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ آف اللہ۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ایج 950 ایئرس تھی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایج بھی کتنی تھی؟ 950 سال۔ تو یہ وہ کوسچن ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پیپرز میں آئے ہیں، پوچھے گئے ہیں، یا ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ نیکسٹ موو کریں۔ اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا قوم عاد کی طرف، ٹھیک ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی قوم کی طرف بھیجا تھا؟ قوم عاد کی طرف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہاں پہ کون سے ریجن میں بھیجا تھا؟ وہ تھا یمن اور عمان، اور اس وقت یمن اور عمان کو بولا جاتا حضر الموت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کون سی قوم کی طرف بھیجا تھا؟ قوم عاد کی طرف، ٹھیک ہے، اور کون سا ریجن تھا؟ یمن اور عمان، اور اس وقت وہ کیا کہلایا جاتا تھا؟ حضر الموت۔ اور جو قوم عاد کے لوگ تھے نا، جہاں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے قد مطلب لمبے لمبے تھے، وہ کافی ہیوی تھے اور بہت لمبے تھے، لیکن یہ بھی کیا تھے؟ نافرمان تھے، بدھو کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو طوفان، مطلب آندھی جو آئی تھی نا، آندھی کا طوفان آیا تھا، ہوا کا طوفان آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ سے آئی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کا کنٹمپریری کون تھا؟ مطلب جیسے حضرت ہود علیہ السلام، جیسے حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا کنٹمپریری کون تھا؟ فرعون۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کا کنٹمپریری کون تھا؟ نمرود۔ تو اسی طرح جب حضرت ہود علیہ السلام تھے تو ان کا کنٹمپریری کون تھا جو ان کے اگینسٹ تھا؟ وہ تھا شداد۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شداد ہے اس نے کیا بنوایا تھا؟ باغ ارم۔ باغ ارم کا مطلب کیا ہے کہ اس نے دنیا میں ہی جنت بنائی تھی، جس طرح سے جنت کا منظر ہے سارا کچھ اس نے ویسے ہی ارینج کروایا تھا، سب کچھ ویسے ہی پورے، اور وہاں پہ سارا سیٹلمنٹ بالکل ویسے ہی کروائی تھی۔
تو جس دن وہ اس جنت کا افتتاح کرنے لگا تھا تو اسی دن اس کو اسرائیل نے کیا کیا تھا، اس کی روح قبض کر لی تھی. یہ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے. یہ بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ آ سکتے ہیں کہ وہ کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم عاد کی طرف. ان کے کنٹمپریری کون تھے؟ شداد ان کا کنٹمپریری تھا، اور اس نے باغ ارم بنایا تھا. باغ ارم کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے، بالکل مطلب دنیا میں نا جنت، اپنی جنت بنائی تھی. جیسے بالکل جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈسکرائب کیا ہوا نا، ویسے ہی اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی. اور جب وہ اس جنت کا افتتاح کرنے لگا نا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی. تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود تھی. ٹھیک ہے، قوم سمود کا جو بہت اچھا قوم سمود کا جو واقعہ مشہور ہے وہ تھا میریکل آف کیمل. وہ ہم دیکھتے ہیں بھی اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہاں پر بھیجا تھا؟ تبوک میں. مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے تبوک، وہاں پر. جیسا آپ نے نام بھی سنا ہوگا غزوہ تبوک. تو وہ غزوہ تبوک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک ریجن میں ہوا تھا غزوہ تبوک. اس ریجن کا نام کیا تھا؟ تبوک. جیسے غزوہ بدر ہے تو غزوہ بدر ہم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدر کے مقام پہ ہوا تھا. تو اسی طرح جو حضرت صالح علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر بھیجا تھا؟ تبوک میں، تبوک ریجن میں، جو کہ مدینہ کے قریب ہے. اس کے علاوہ جو صابن کی ایجاد ہے وہ کس نے کی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے. اچھا، ان کا جو اونٹنی کا واقعہ وہ یہ ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ نافرمان تھی. تو اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، یا تم مطلب اس طرح کرو، آپ اس طرح کرو کہ یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑیوں کے پیچھے سے نا ایک مطلب 10 ماہ کی حاملہ جو اونٹنی ہے نا اس کو لے کے آؤ ادھر. وہ ہمارے سامنے آئے اور پھر وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ برتھ بھی ادھر ہی دے کے عمل کو. ٹھیک ہے، وہ اپنے بچے کو برتھ بھی ادھر ہمارے سامنے ہی دے. تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، گفتگو کی، تو ویسے ہی ہو گیا. ایک اونٹنی آئی جو 10 ماہ کی حاملہ تھی. اس نے برتھ دی، اپنے بچے کو برتھ دی. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب وہ اونٹنی وہاں پر رہتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جتنا بھی پانی ہوتا تھا مطلب کہ وہ زیادہ پانی پی جاتا تھا، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جو بستی کے لوگ تھے، جو تبوک کے لوگ رہنے والے تھے، ان کو پانی کم ملتا تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ کانفلکٹس اور وہ اس چیز کو ایشو بنانا شروع کر دیا. تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو فرمایا تھا کہ ایک دن پانی تم پی لیا کرو اور ایک دن پانی جو ہے وہ اونٹنی پی لیا کرے گی اس طرح سے. لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں تھا کیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اونٹنی کا قتل کر دیا تھا. جب انہوں نے اونٹنی کا قتل کر دیا اس اونٹنی کا، تو اس کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ پھر روتا چلاتا ہوا دوبارہ سے پہاڑی کے پیچھے چلا گیا جس پہاڑی سے اونٹنی آئی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جب چیختا ہوا گیا تو وہ چیخ رہا تھا. چیخنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک آواز ہوتی ہے. پھر اس چیخ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے اوپر ساؤنڈ کا عذاب کیا تھا. مطلب ایک ایسی خطرناک آواز آسمان سے آئی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر کیا آئی تھی؟ مطلب ساؤنڈ کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. حضرت جو ہود علیہ السلام ہے ان پہ جو ہے نا وہ آندھی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہوا کا طوفان تھا، آندھی تھی. حضرت نوح علیہ السلام میں جو ہے وہ پانی کا مطلب سیلاب تھا، پانی کا طوفان تھا کہہ سکتے ہیں، جس کو طوفان نوح بھی بولتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بھی کوسچن پیپر میں پوچھے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی قوم کو کس طرح جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا. تو یہاں تک کلیئر ہے جی؟ پتہ یہاں تک میم اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جی میم. بچے اونٹنی کا نام مجھے آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک اونٹنی کا نام جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں پڑھا. اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. ہاں، اگر آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں اونٹنی کا نام یا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاس پیپرز وغیرہ میں، تو آپ ضرور ڈسکس کریے گا. اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تھوڑا سا پچھلا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے نبی کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر تیسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا،
ہاں جی، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ہم نے کس کو پڑھا تھا؟ جی بچے، حضرت نوح علیہ السلام، جی نوح حضرت علیہ نوح علیہ السلام، السلام کو، جی حضرت نوح علیہ السلام کو، اس کے بعد ہم نے حضرت حود علیہ السلام کو پڑھا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کچھ جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ ہم نے دیکھے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ حام، سام اور یافس میں ان کا جو ایک بیٹا سام ہے، پھر جتنے بھی پیغمبر نبی آئے تھے وہ کس کی اولاد میں سے کس کی اولاد تھے؟ سام کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سام سے پیدا ہوئے، مطلب ان کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کہاں سے آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ اور ایک کا نام تھا حضرت حاجرہ۔ تو جو حضرت سارہ تھی ان سے جو پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جو حضرت حاجرہ تھی ان سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی پھر جو ہے نا وہ اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں حضرت اسحاق کی، تو پھر ان سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر باقی جتنے بھی پیغمبر تھے وہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت اسحاق کی اولاد سے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے۔ وہ سارے پھر کہاں سے تھے؟ وہ حضرت اسحاق سے تھے سارے پیغمبر۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایک مطلب کس کی اولاد تھے سارے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سارے پیغمبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ سام کی۔ سام کس کا بیٹا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو اسی وجہ سے جو تینوں مذاہب ہیں، مسلمان، یہودیت اور عیسائیت، ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ سامی مذاہب۔ اور اس کے علاوہ جو باقی مذہب ہوں گے لائک ہندوازم، بدھزم، لائک آپ نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، مطلب سنا ہوا ہے نا آپ نے، بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں بدھزم وغیرہ، تو ان مذاہب کو کیا بولا جاتا ہے؟ غیر سامی مذاہب۔ یہ بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ جی السلام میم، تھے ان کے فادر کا نام تھا آزر، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا نام تھا آزر، ان کو تارخ بھی بولا جاتا تھا، ان کا نام تھا آزر اور ان کو تارخ بھی بولا جاتا تھا۔ اور ان کے جو ہے نا وہ جو حضرت ان کے فادر تھے نا حضرت آزر، ان کے آگے سے 2 بیٹے تھے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور دوسرے ان کے بیٹے کا نام تھا حران، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور دوسرے ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حران۔ اور جو حران تھے پھر ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اس طرح سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام ہے وہ کس نبی کے کنٹمپریری تھے؟ مطلب کنٹمپریری کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ۔ تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا ہوا تھا، دوسری جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ایک 2 نبی تھے لیکن 2 ڈفرینٹ ریلیجن میں، جیسے ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ کنٹمپریری۔ تو یہ دونوں کے ایک دوسرے کے کنٹمپریری تھے۔ اور یہ جو حضرت لوط علیہ السلام وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ان کے بھائی تھا حرام، اور آپ کے بھائی میں سے جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کی اور آگ کی پوجا میم آواز اگر ہم بات کریں کٹ رہی ہے میم، جی جی میم آواز کٹ رہی ہے۔ بات کر رہی ہے جی جی، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور آگ کی پوجا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا تھا عراق میں۔ اچھا، جو حضرت ابراہیم تھے مطلب ان کے جو بھائی تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ بت بناتے، ان کے فادر بھی کیا تھے؟ بت بناتے تھے، بنا کے فروش کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے، ان کو فروش کرتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب وہ بت جن کو ہم خود بنا رہے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب وہ ان کو ہم خدا بولیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
خدا کو ایسا ہوتا ہے کہ جو خود نہ بول سکتا ہوگا کہ خود ہم اس کو بنا رہے ہیں اور ہم اس کو خدا کہہ رہے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے جتنے بھی گاؤں بستی کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے میلے پہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے گئے. مطلب کہ وہ انہوں نے کوئی بہانہ بنا دیا تھا بخار وغیرہ کا کہ نہیں، بخار کا بہانہ بنا کے وہ نہیں تھے گئے. تو باقی لوگ چلے گئے تو انہوں نے چیزیں کیا جتنے سب بتوں کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، تھے انہیں سارے بتوں کو توڑ دیے. تو پھر جب واپس آئے ان کے قوم بستی کے لوگ واپس آئے، پھر انہوں نے آ کر دیکھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی یہ بات کرتے تھے کہ بت ہیں بول تو تم لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ تم لوگ ان کو کیوں بناتے ہو، تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو. تو جب انہوں نے دوبارہ انہوں نے بدھو کو توڑا تو پھر لوگوں مطلب جتنے بستی کے لوگ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے توڑے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ خود یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے تو آپ ان کو خدا مانتے ہو. تو پھر اس طرح سے بستی والوں کو اور شک ہو گیا تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے تھے. وہ آگ کیا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھنڈی ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بیسیکلی اس میں جو کوشچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے دنوں کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی یا بستی والے جو تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے دنوں کے لیے آگ میں پھینک دیا تھا. تو وہ 40 دنوں کے لیے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے کنٹمپریری کون تھے، حضرت لوط علیہ السلام. مطلب وہ تو نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام بھی، اور ویسے ان کے کیا تھے بھتیجے تھے، ان کے بھائی حران کے بیٹے تھے. تو اس کے علاوہ ویسے ان کا کنٹمپریری کون تھا، وہ نمرود تھا. ٹھیک ہے، وہ کون تھا، نمرود تھا. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی اس کو کون سا عذاب دی، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب دیا. اور جو نمرود تھا ایک اس کے کام کے ذریعے ایک مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ جوتیاں نہیں کھا لیتا تھا سر میں اس کو سکون نہیں کھاتا. تو ڈیلی وہ اپنے سر میں کچھ نہ کچھ جوتے کھاتا تھا. تو وہ جوتے کیوں کھاتا تھا، کیونکہ اس کے برین میں ایک مچھر چلا گیا تھا. مچھر کی موومنٹ ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کو کیا ہوتی تھی، ڈسٹربینس ہوتی تھی. وہ جوتے کھانے سر میں مارنے ہوتے تھے یا کسی کو مرتا تھا، پھر کیا ہوتا تھا وہ سکون مل جاتا. جی مجھے یہاں تک کلیئر ہے. Yes, any question up to this? اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ ہجرت کریں فلسطین کی طرف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہاں پر تھا، عراق میں، لیکن ان کو حکم کہاں پر آیا تھا، ہجرت کا فلسطین کی طرف انہیں جانا تھا. کوئی بھی پیغمبر کب ہجرت کرتا تھا، جب اس کی قوم نافرمان بردار ہوتی تھی اور اس کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہوتا تھا. تو جب بھی عذاب بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، اس نبی کو حکم دے دیتے تھے کہ تم یہ جگہ چھوڑ کے فلاں جگہ ہجرت کر جاؤ. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فلسطین چلے جاؤ تو آپ پہلے ایجپٹ چلے گئے تھے. پہلے آپ مصر گئے، پھر مصر سے آپ فلسطین چلے گئے. جب اس نے کیا کیا تھا، جو ان کی بیوی تھی سارا، تو جو فرعون تھا اس نے حضرت سارا نے ان کو پہلے کے بری نظروں سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کوشش کی تھی حضرت سارا علیہ السلام کے ساتھ رہتی گئی کی. جب اسے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اس کو ہوا میں ہی فرعون کو. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو 10 منٹ ایک منٹ
تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو فرعون تھا اس نے کیا کیا تھا، حضرت سارہ علیہ السلام پہ نا مطلب بری نظر رکھی تھی، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، ہوا میں فریز کر دیا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس نے کیا کیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ ہجرت کر کے جا رہے تھے عراق سے فلسطین، ٹھیک ہے، تو پہلے وہ کہاں پر گئے، ایجپٹ میں. اور جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو وہ 3 لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام. 3 لوگوں نے ہجرت کی تھی. تو میم یہ پھر اس کے بعد کہتے کیا ہیں کیا کہ نا تھا پھر یہ جو نمبر، جی جی میم یہ حضرت کیا کہہ سارہ رہی علیہ ہیں؟ السلام کیا نمرود کی بیٹی تھی؟ حضرت سارہ علیہ نہیں نہیں السلام نمرود کی بیٹی تھی؟ نہیں نہیں، وہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا جو تھی نا، اچھا تو اللہ وہ جو اس نے کیا کیا، حضرت سارہ علیہ السلام کو کافی زیادہ وہ چیزیں دے کر بھیجیں، گفٹس، تحائف وغیرہ. اور اس کے ساتھ اپنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی فرعون کی جو بیٹی تھی وہ تھی حضرت حاجرہ. یہ کہا جاتا ہے اس فرعون کی، یہاں تو یہ کہا جاتا ہے بیٹی تھی، یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی لونڈی تھی. تو اس فرعون نے کیا کیا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو گفٹ کر دیا حضرت سارہ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ جو بعد میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنے گی. پھر انہوں نے کیا کیا، اب وہ ایجپٹ سے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئی. تو اب ٹوٹل کتنے لوگ تھے، 4 لوگ تھے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ. اب یہ 4 لوگ فلسطین کی طرف جو ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گئے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت سارہ علیہ السلام تھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ حضرت حاجرہ سے کروا دی. ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ سے ان کی شادی کروا دی تھی. تو پھر حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا تھا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا. بولا جاتا تھا بکہ، یہاں پہ یہ بولا جاتا ہے بتھا ویلی. ٹھیک ہے، یہ باتھا ویلی، یہاں پھر اس کو بکہ بولا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جو ہے دوبارہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. اس کے بعد ان کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام فلسطین میں. فلسطین سے آگے ہی ایک ریجن ہے، اس کا نام ہے سدوم. تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی بستی کی طرف بھیجا تھا. سدوم بستی کی طرف، مطلب وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے ان کی طرف. اور وہ ریجن کون سا تھا، سدوم. اور ابھی وہاں پر کرنٹلی جو موجود ہے وہ ہے ڈیڈ سی. ٹھیک ہے، وہاں پر ابھی کرنٹلی جو ڈیڈ سی ہے نا وہ وہاں پر موجود ہے. ڈیڈ سی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، مطلب جو جنرل نالج میں کافی زیادہ اس کے بارے میں کوشچن پوچھا جاتا ہے، بی سی کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو سدوم کے علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد جو حضرت سارہ تھی، کچھ مطلب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج 86 ایئر اولڈ تھی، جب وہ 86 سال کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو عطا کیے تھے. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی ایج میں پیدا ہوئے تھے، 86 سال. یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی، ان کی ایج 6 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو بتھا ویلی میں چھوڑ آئے تھے، تو اس کے بعد تقریباً آپ کہہ لیں کہ 14 سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج جو ہے وہ 100 ایئرس تھی، 100 سال تھی جب ان کی ایج، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے. اور یہ کوشچن آتا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو حضرت سارہ تھی ان کی ایج کتنی تھی، 90 سال. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی، 100 سال. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایج کتنی تھی، 86 سال. اس کے بعد یہ کوشچن آتا ہے کہ زمزم جو جب حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لے کے گئی تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر بولنے لگائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جو روئے جا رہے تھے. پھر وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یہ
اب یہاں پر نا تھوڑا سا آپ دیکھیں، اب بکس میں یہ پڑھتے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنا پاؤں اپنی جو زمین کے ساتھ کھڑی تھی اس وجہ سے وہاں سے پانی پڑا تھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیسیکلی کیا کیا تھا، ان کی وجہ سے وہاں پہ، لیکن فی الحال آپ جو ہے وہ صرف اسی چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باؤں کی جو ایڑی تھی وہ رگڑی تھی، جس کے نیچے میں کیا ہوا تھا، چشمہ پڑا تھا، اور حضرت حاجرہ نے اس کو کہا تھا کہ رک جا، اس پانی کو کہا تھا کہ رک جا، اس پانی کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا. تو یہ کوشچن آتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف زمزم، تو زمزم کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹو اسٹاپ. حضرت حاجرہ نے یہ رک جاؤ ورڈ کس کے لیے، پانی کے لیے جو بہتا. اس کے بعد یہ وہاں بعد ٹھیک ہے بنو بلا گزر سے پانی دیکھا دے دی کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی شادی ہوئی تھی بنو جرم کے بلا سے. اور فی الحال اگر ہم بات کریں تو عرب میں جتنے بھی عربی ہیں وہ کس علاقے میں سے تھے، کیسے پیدا ہوئے تھے، وہ بنو جرم کے بلا سے ہی پیدا ہوئے تھے. مطلب وہ کس سے بلانگ کرتے ہیں، بنو جرم کے بلا سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرم کے بلا میں ہی ہوئی تھی. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی بچے کلیئر ہے کوشچن جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، کہ سب کو کلیئر ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم. اوکے. نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العرب کس کو بولا جاتا ہے. ابو العرب بولا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے پھر بنو جرم کا بلا آیا، اور پھر اس سے کیا ہوا، یہاں پہ جتنے بھی آبادی تھی وہ اسی طرح بات. تو ابو العرب یعنی کہ عرب کا باپ کس کو بولا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، چونکہ حضرت حاجرہ ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، تو اس وجہ سے ام العرب کس کو بولا جاتا ہے، حضرت حاجرہ کو. ام العرب کس کو بولا جاتا ہے، حضرت حاجرہ کو. اور ابو العرب کس کو بولا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت ابراہیم سے جو بیوی تھی حضرت ان سے پیدا ہو گیا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسری بیوی سے پیدا ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دن پیدا ہو گئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اسحاق سے باقی جتنے بھی پیغمبر میں موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، سلیمان ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، ٹھیک ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، یہ سارے کے سارے نبی پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق سے. تو اس وجہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کو ابو الانبیاء بھی بولا جاتا ہے، نبیوں کے باپ. اب آپ لوگوں سے میرا کوشچن ہے کہ ابو البشر کس کو بولا جاتا ہے؟ حضرت آدم. جی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بولا جاتا ہے، ابو البشر. اور آدم ثانی بولا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو ہے وہ جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ دیکھا. وہ ہاتھ تھا بیسیکلی حکم ہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر وہ گئے اور جا کر انہوں نے کیا کیا، حضرت اسماعیل قربانی کے لیے تیار کیا. اور قربانی کے لیے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ پہ لے کے گئے تھے اس جگہ کو کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے السلام جناب ان کے بعد اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی دکھایا تھا. اس سے مطلب ڈفرینٹ طرح کے کوشچنس کی، ڈفرینٹ طرح کی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سال بعد تمہیں لی، پھر وہ تم سے چھین رہا ہے. تو مطلب اسی طریقے سے نا کہ کیا گیا تھا. پھر جب شیطان آیا تو کیا وہ کنکریاں ان کے اوپر پھینکی، پھر دوسری دفعہ پھینکی، دفعہ کنکریاں پھینکی، تو اس سے کیا ہوگا تھا، شیطان بھاگ گیا تھا. تو ملک رمی. اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں جو ہجرت
ہجری اسود جس کا نام جو کیا ہے بلیک سٹون ہے، کالا پتھر ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہجری اسود ہے یہ پہلے وائٹ کلر کا ہوتا تھا، لیکن ود ان ٹائم یہ کون سے کلر کا ہو گیا؟ بلیک کلر کا. تو اس کے بوسے کو کیا بولا جاتا ہے؟ بوسا جب اس کو دیا جائے تو اس عمل کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سلام. اپنے مینا کا یاد رکھنا ہے، رمی کا سلام کا یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نا خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد اس کے بعد جو تیسری دفعہ تعمیر کروائی تھی خانہ کعبہ کی وہ کروائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی تھی. تو 3 دفعہ تعمیر ہوئی ہے. ایک دفعہ زینب نے کروائی ہے اور ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کروائی ہے. جگہ کہ خانہ کعبہ کا حصہ سے کور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ تھوڑی سی سائڈ ہے، تھوڑا سا ہے لیکن اوپر سے کور نہیں ہے. سائڈوں سے کور لیکن اوپر نہیں ہے. حتیم اگر وہاں پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے اس کے درمیان جتنا مسئلہ ہے میم 22 نہیں کلیئر. خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کا درمیان جو حصہ ہوتے ہیں الملک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے یہ بات کی قوم جو حضرت اور سوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگتا ہے اللہ اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لگتا وہ زندگی گزاری ہے دنیا میں 175 سال. 3 صحیفے نازل ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے وہ ہے 123. ابراہیم علیہ السلام کی ایج کتنی ہے؟ 175 ایئرس. اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایج کتنی ہے؟ 126 ایئرس. جی بچے کلیئر ہے سب کو؟ جی بچے کلیئر ہے سب کو؟ میم آپ کی وائس ہی کلیئر نہیں ہے. دوبارہ اوکے بچے میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں.